أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے حالات، قیامت کے واقعات میں سے ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طرح اللہ جل شانہ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طرح اللہ جل شانہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا ہے، قیامت کے دن ان کے چہرے بدترین قسم کے سیاہ پڑ جائیں گے، ان کے چہروں پر پھٹکار ہوگی اور ان کے چہروں پر اللہ کی مار ہوگی۔ بروز قیامت جتنے بھی انسان ہوں گے ان کے چہرے دو حالتوں سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، چاند سے زیادہ چمکدار ہو جائیں گے، یا پھر ان کے چہرے بدترین قسم کے سیاہ ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور سورہ عبس میں اور دیگر مقامات پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر مسکراہٹ ہوگی، جن پر خوشی ہوگی، جو کھلے کھلے ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا مسفرہ مسفرہ مسفرہ، یہ بھی اچھے چہرے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ سیاہ چہرے کن کے پڑیں گے اور خوبصورت اور حسین چہرے کن کے ہوں گے؟ ان لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ جس طرح کل کی آیات میں آیا ہے جاءت کا آیاتی، کہ میں نے تم تک اپنی آیات کو پہنچایا، فکذبتا، تم نے میری آیات کا انکار کیا۔ ان لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ پاک کی اطاعت کی، آیات کو تسلیم کیا، آیات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، تو ان کے چہرے چاند سے زیادہ حسین بنا دیے جائیں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، ان کے چہروں پر بشاشت ہوگی، اور دور سے دیکھنے والا انہیں پہچان لے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ بروز قیامت آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ بروز قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب وہاں جمع ہوں گے۔ آدم کی قوم بھی ہوگی، نوح کی امت بھی ہوگی، ابراہیم کے ماننے والے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی۔ یہ سب ہر نبی کی امت کے نیک لوگ
وہ وہاں موجود ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، میں اس سے ان کو پہچانوں گا۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ چہرہ چاند سے زیادہ کیسے حسین ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص وضو کرتا ہے، بدن کے جس جس حصے پر وضو کا پانی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کے بدن کے اس حصے کو چاند سے زیادہ خوبصورت بنا دیں گے، اور ان کے اعضاء کے چمک کی وجہ سے میں انہیں پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہیں جب اس حدیث پاک کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وضو کا پانی بدن کے جس جس حصے کو جتنا جتنا لگے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اس حصے کو چمکا دے گا۔ تو لکھا ہے کہ وہ جب وضو کیا کرتے تھے اور اپنے بازو دھویا کرتے تھے تو یہاں کندھوں تک وہ اپنے بازو دھویا کرتے تھے، حالانکہ عام طور پر یہ ہاتھ ہے، کلائی ہے، کونیوں سمیت بازوؤں کو دھویا جاتا ہے، وہ یہاں تک دھویا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ یہاں تک اپنے بازو کیوں دھوتے ہیں؟ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن سب کے بازو کوہنیوں سمیت چمک رہے ہوں گے اور میرا یہ پورا بازو کندھے تک یہ چمک رہا ہوگا، میں اس لیے اپنے اس سارے بازو کو دھوتا ہوں۔ اور کالا رنگ یہ اور چیز ہے، چہرے کی بدبختی یہ اور چیز ہے۔ کالے رنگ والے بھی بڑے خوش نصیب قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کی رنگت سیاہ تھی۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی رنگت بھی سیاہ تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے جن کا نام اسلم تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ جو غلام تھا وہ یہی حضرت اسلم تھے۔ ان کے بارے میں بھی لکھے ہے کہ ان کا رنگ بھی سیاہ تھا، لیکن دیکھیں لقمان حکیم کا رنگ بھی سیاہ، اور لقمان حکیم وہ ہستی جن کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، جن کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کے نام کو اللہ نے آباد فرمایا۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ ہستی جو چل زمین پر رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جا رہی ہے۔ اور حضرت اسلم رضی اللہ عنہ وہ ہستی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلم اب تم میری سواری پر سوار ہو جاؤ اور میں اس کی مہار تھام کر چلوں گا، تو اسلم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، میں غلام ہوں، میں کس طرح آپ کی سواری پر سوار ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو میری سواری پر سوار نہیں ہوگا تو عمر کے عدل پر حرف آئے گا، تجھے سوار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ اسلم سواری پر سوار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہار تھامی ہوئی تھی۔ تو ان کے بارے میں بھی لکھے ہے کہ ان کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ چہرے کا کالا ہونا یہ اور چیز ہے، اور چہرے پر پھٹکار کا پڑ جانا، چہرے پر بدبختی کا پڑ جانا یہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ترا تو دیکھے گا الذین کذبوا علی اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، وجوہہم مسودہ ان کے چہروں پر پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے بدترین قسم کے سیاہ ہوں گے، دیکھ کر ان کے چہروں سے ڈر لگے گا اور خوف آئے گا۔ الیس فی جہنم کیا یہ جہنم اس لیے نہیں ہونی چاہیے؟
مثوى للمتکبرین، کہ ہر متکبر انسان کو اس دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے، ہر اس انسان کو جس کے اندر تکبر کا ذرا سا بھی شائبہ ہو اسے دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے۔ کیا جہنم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ہاں یقیناً دوزخ کو اللہ نے انہی لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تکبر کے بارے میں یاد رکھیں، تکبر کے بارے میں لکھے ہے تکبر یہ اللہ جل شانہ کی چادر ہے، چادر۔ اور ہم انسان دیکھتے ہیں چادر کا کیا معنی؟ چادر کا معنی عزت۔ ہم انسان یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالیں یا اگر کسی کی عزت پر کسی کی عزت پر بات کریں تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، مارنے مرنے پر آ جاتا ہے۔ یہ تکبر اللہ جل شانہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ کی عزت میں ہاتھ ڈالتا ہے اور متکبر بننا چاہتا ہے، تکبر کا دنیا میں اختیار کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ یہ دوزخ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متکبرین جتنے بھی ہوں گے انہیں اللہ جل شانہ قیامت کے دن جو وجود عطا فرمائیں گے وہ چیونٹی کی طرح چھوٹا وجود ہوگا، اور اوپر سے گزرنے والا ہر آدمی انہیں رونتا ہوا جائے گا، اور پھر اس طریقے سے انہیں دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے گا جہاں ان کا کھانا پینا دیگر جو دوزخ کے لوگ ہوں گے ان کے جسم سے نکلا ہوا خون، ان کے جسم سے نکلی ہوئی پیپ، یہ ان کی غذا اور ان کا کھانا اور پینا ہوگا۔ یہ اس شخص کا انجام الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین جس نے دنیا میں ذرا سا بھی تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا کسی بھی معاملے میں۔ آپ اگر دیندار ہیں، آپ متکبر مزاج ہیں، خدا کی قسم آپ نے اپنی آخرت کو خراب کیا، اور اگر آپ دیندار ہیں آپ نے تکبر کا مظاہرہ کیا، خدا کی قسم پھر بھی آپ نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھے ہے انسان کو ہر حالت میں عاجز رہنا چاہیے۔ درخت کو نہیں دیکھتے آپ؟ درخت جتنا بلندی پر جاتا ہے اتنا اس کی ٹہنیاں زیادہ جھک جاتی ہیں، عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا میں اگر ترقی کرے تو اسے عاجز ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے عمل دیا ہے، اللہ نے نیکی پر چلنے کی توفیق دی ہے، جتنا انسان اس راستے پر چلے اتنا ہی اپنے اندر عاجزی کو انسان لائے، انکساری کو آپ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مارکہ فتح فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں آپ فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ وہی مکہ ہے جہاں سے لوگوں نے آپ کو بھگا دیا، وہی مکہ ہے، وہی طائف کے علاقے ہیں جہاں سے لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی اور لہو لہان کر دیا، اور مکہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ ایک فرد بھی نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور 10 سالوں کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا، تقریباً 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ اور لکھے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف کی طرف بڑھے تو آپ نے اپنا سر مبارک اتنا جھکا دیا کہ آپ کی اونٹنی کا جو کجاوا تھا اس کی لکڑی کے ساتھ جا کر آپ کی یہ ٹھوڑی، ناک اور پیشانی اس کے ساتھ جا کر لگ رہی تھی۔ اتنی عاجزی آپ نے اختیار کی، حالانکہ آپ کے سارے دشمن وہاں موجود تھے اور انہوں نے سر نگوں کیا ہوا تھا، ہتھیار ڈالے ہوئے تھے، لیکن ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ آج انتقام کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم حساب برابر کریں گے کہ 10 سال تک ہمیں انہوں نے تکلیفیں دی اور ہمارے رسول کو تکلیفیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو شفقت کا دن ہے، آج تو درگزر کرنے کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ پھر آپ نے علل اعلان سارے کافروں کو آپ نے معاف فرمایا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، لیکن جو تکبر اختیار کرے گا پھر اسے دوزخ میں جانا پڑے گا، دوزخ اس کا مقدر بنے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ،
کہ جو شخص جتنا بھی عاجزی کو اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اسے اتنا بلند فرمائیں گے. ومن تکبر، جو شخص تکبر اختیار کرے گا، وضعہ اللہ، جتنا وہ تکبر اختیار کرتا چلا جائے گا اللہ جل شانہ اسے اتنا ذلیل کرتے چلے جائیں گے. تو اسی چیز کو اللہ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ متکبرین کے لیے جہنم ہی بہترین ٹھکانہ ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ سے ڈر کو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن کامیابی کے ساتھ انہیں نجات عطا فرمائیں گے. نجات سے مراد ان کی آخرت کی ساری منزلیں وہ آسان ہو جائیں گی. حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ میرے محبوب بندے ہیں، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ میرے عرش کے سائے کے نیچے بٹھا دیا جائے. یہ وہ وقت ہوگا جب ہر شخص اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن نیک اور فرما بردار انسان کا اکرام یہ کیا جائے گا، عرش کے سائے میں اسے بٹھایا جائے گا اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے تو یہاں بیٹھ، سکون سے بیٹھ، میں اتنی دیر میں لوگوں کا حساب لے لوں. اور یہ فرما بردار عرش کے سائے میں اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے گا. پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے پل صراط پر گزرنے کا معاملہ آئے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لوگ کٹ کٹ کر دوزخ کے اندر گریں گے. اور جب اس نیک لوگوں کی باری آئے گی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ پل صراط سے گزر جائیں گے. اور گزرنے کے بعد یہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ او بھائی ہم نے پل صراط کے بارے میں سنا تھا، وہ کہاں ہے، کب وہ مرحلہ آئے گا؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے عباد اللہ، اللہ کے بندو تم تو وہ گزر بھی چکے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں وہاں سے گزار دیا. اور پھر جنت میں داخلے کا وقت آئے گا، یہ جنتی، یہ نیک شخص جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کریں گے. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں تمہیں پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ نصیب فرماؤں گا. جنت کے دروازے کے دونوں طرف فرشتوں کی لمبی لائن ہوگی اور اس کے اندر سے یہ جنتی شخص یہ آرام سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا، اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے، فرشتے اس انسان کو سلام کریں گے، یہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا. اور جب یہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا، جنت کا دروازہ نہیں کھولنا پڑے گا، فرشتے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے اور سامنے حوریں اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گی. کیا شان ہوگی اس انسان کی، اس بندے کی جو صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھتا ہے یا تہجد نہیں پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے. وہ شخص جب سارا جگ سویا ہوا ہوتا ہے، سارا محلہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے، گرم بستر کو چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق آ کر 2 رکعت 4 رکعت نماز کو پڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، قیامت کے دن میں تجھے وہ جنت عطا کروں گا جس کا وہم و گمان کسی کے انسان کے دل میں اور ذہن میں جس کا گمان تک نہیں آیا ہوگا. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا یُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، کامیابی کے ساتھ اللہ جل شانہ نجات عطا فرمائیں گے. لا یمسہم السوء، کسی قسم کی کوئی پریشانی اسے مس نہیں کرے گی، کوئی تکلیف اسے مس نہیں کرے گی، کوئی پریشانی اسے نہیں آئے گی. ولا ہم یحزنون، اور کسی قسم کا کوئی غم اسے نہیں ہوگا، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کسی قسم کا بڑھاپا، کسی قسم کا بدن کا نقص وہ اس کے جسم میں نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ 33 سال کی عمر، جوانی کی عمر، یہ بالوں کی سفیدی یہ سیاہی میں تبدیل ہو جائے گی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا یہ بال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ انسان کو حسن عطا فرمائیں گے اور حسین بنا کر انسان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اور اس جنت کے اندر داخل کون ہوگا؟ انشاءاللہ میں ہوں گا، آپ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو دفن کیا، اپنی خواہشات کو مار دیا اور اللہ کے رسول کے حکم کو جنہوں نے سامنے رکھا. اور ان قسم کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کا اعلان
لا یمسہم السوء، کسی قسم کی تکلیف انہیں ٹچ نہیں کرے گی، کسی قسم کی بیماری ان پر نہیں آئے گی، ولا ہم یحزنون، نہ کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی انہیں ہوگی۔ آج رزق حلال کمانے والے اور رزق حلال کھانے والوں کو یہی غم کھائے جاتا ہے کہ صبح کا ہے شام کا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، شام کا ہے تو صبح کو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، فلاں شادی آ گئی، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں فنکشن ہے، فلاں کو دینے ہیں، فلاں سے دینے ہیں۔ رزق حلال کمانے والے کو یہی پریشانیاں کھا جاتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی انسان کو ٹینشن نہیں ہوگی، بالکل انسان کا ذہن وہ فری ہو جائے گا، ہر قسم کی نعمتیں وہ انسان کے سامنے آئیں گی، اور اس بندہ انسان کو مانگنا بھی نہیں پڑے گا، صرف دل کے اندر خیال آئے گا، وہ خیال انسان کا حقیقت بن کے انسان کے سامنے آ جائے گا۔ کھاؤ کلو وشربو، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا اکرام ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں رزق حلال کو اختیار کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کی، یہ نعمتیں اللہ جل شانہ ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔